وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل شانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد ہمارا یہ ہفتہ واری درس اس سے پہلے ہم اور آپ نے نواقض اسلام کی شرح کا درس سنا. اب ایک اور نیا سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے شروع کیا جا رہا ہے قواعد اربع کی شکل میں. قواعد اربع یہ بھی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جیسا کہ نواقض اسلام جو تھی. نواقض اسلام تو صرف 10 نواقض تھے عربی میں. اگر آپ دیکھیں گے تو صرف 2.5 پیج پر وہ جو ہے کتاب ہے، 2.5 صفحے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے 2.5 صفحے. اور ٹھیک اسی طرح اس میں بھی جو ہے 4 چھوٹے چھوٹے قاعدے بیان کیے ہیں اور 1 صفحے پر تمہید ہے. تقریباً 1 صفحے پر مقدمہ ہے، تمہید ہے یعنی شروعات ہے، اسٹارٹنگ ہے، اسٹارٹر جس کو کہتے ہیں وہ ہے، اور اس کے بعد 4 قاعدے ہیں. تو یہ بھی تقریباً 4 یا 5 صفحے کی کتاب ہے عربی کے اندر، اصل عربی کے اندر. اور یہ میرے پاس جو ہے اصل کتاب موجود ہے، اس کا زیروکس موجود ہے. تو یہ کتاب بھی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے. شیخ کا انتقال جو ہے کہ 1206 کے آس پاس یا اس کے بعد ہوا ہے، 1206 ہجری، یعنی ابھی 1444 ہجری چل رہا ہے. ابھی 1444 ہجری چل رہا ہے. تقریباً 250 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے ان کے انتقال کو. اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کے اندر کافی برکت ہے. سعودی عرب کے اندر اور دیگر جو ہے عرب ممالک کے اندر ہم نے دیکھا اور سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح ہم اور آپ کے یہاں نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، یسرنا القرآن پڑھتے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، وہاں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم اور آپ یاد کرتے ہیں. وہاں یہ بچے پورا کتاب نواقض اسلام، قواعد اربع اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے اصول ثلاثہ، 3 اصول جو ہے، یہ تینوں کتابیں چھوٹے چھوٹے بچے کو 5 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے بچے کو، 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو سب کو حفظ ہوتی ہیں، یاد ہوتی ہیں. اور یہیں سے شروعات کرتے ہیں. یہ بنیادی عقیدے کی کتابیں ہیں، عقیدے کے اوپر بنیادی کتابیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے جو ہے خاص طور سے سعودی عرب کے ایک عام انسان بھی جو ڈرائیور ہوگا وہ بھی عقیدے میں انتہائی پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا. اور بہت ہمارے اور آپ کے بہت سارے جو ہے جو اہل علم ہیں ان سے بھی عقیدے میں مضبوط ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے جو یہاں علم کے دعوے دار ہیں ہم اور آپ کے یہاں بسا اوقات، لیکن ان سے بھی وہ عقیدے میں اور توحید کے باب میں بہت زیادہ مضبوط ہوگا. اور یہ ہم اور آپ نے ہم نے جو ہے اس چیز کا جو ہے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا ہے. بہرحال شیخ اس کتاب کی شروعات قواعد اربع جو عربی میں نام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے 4 قاعدے، 4 قاعدے، 4 فارمولے، 4 میتھڈز کسی کے ایمان کو پرکھنے کے، کسی کے اسلام کو پرکھنے کے، یا شرک سے بچنے کے لیے، یا شرک کو سمجھنے کے لیے، اور جو ہے توحید کو اپنانے کے لیے اور اپنے آپ کے توحید کی حفاظت کرنے کے لیے جو یہ اصول ہیں. انسان ان اصولوں کو اور یہ چاروں اصول ہیں قرآن کی آیتوں سے ماخوذ ہیں. چاروں اصولوں کے اوپر قرآن کی آیتیں دلیل دی ہیں. بہرحال شروعات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، جیسا کہ ان کی جو ہے طرز انداز ان کا اسلوب رہا ہے، اور ان سے پہلے بھی سلف صالحین کا یہ اسلوب رہا ہے کہ اپنی کتاب کی شروعات اللہ کے نام سے کرتے ہیں، اور ہر چیز کی شروعات اللہ کے نام سے ہونی چاہیے.
یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ انبیاء کا بھی طریقہ رہا ہے، انبیاء کا بھی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے کتابوں کی یا اپنے میسیج کی، پیغام کی، اپنے خط کی، اپنے رسالے کی جو شروعات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے، اس کا ثبوت جو ہے قرآن سے بھی ہے، قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے۔ میں پھر سے اس چیز کو واضح طور پر کہوں گا صاف صاف الفاظ میں کہ اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے کہ اپنے خط کی شروعات، اپنے لیٹر کی شروعات، اگر آپ کسی کو لیٹر بھی لکھ رہے ہیں، کتاب لکھنا تو بڑی بات ہے، کوئی جو ہے کتاب کو تصنیف کرنا یہ بڑی بات ہے، کوئی اہم کام شروع کرنا یہ تو بڑی بات ہے، اگر آپ کسی کو لیٹر لکھ رہے ہیں، ایک پیغام بھیج رہے ہیں، اس کی شروعات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی ہے۔ اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے تو ہے ہی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ وہ خط کسی کو بھی بھیجا جا رہا ہو، وہ خط آپ کسی کو بھی لکھ رہے ہیں، چاہے اپنے مسلمان بھائی کو لکھ رہے ہوں، چاہے اپنے مسلک والے کو لکھ رہے ہوں، غیر مسلک کو لکھ رہے ہوں، حتیٰ کہ غیر مسلم کو لکھ رہے ہوں، ایک مشرک کو لکھ رہے ہوں، چاہے وہ خط آپ ایک مجوسی کو لکھ رہے ہوں، چاہے وہ خط آپ عیسائی کو لکھ رہے ہوں، چاہے وہ خط آپ ایک یہودی کو لکھ رہے ہوں، پھر بھی اس خط کی شروعات حتیٰ کہ جو ہے چاند اور سورج کی پوجا کرنے والے بھی کیوں نہ ہوں، اس کو بھی اگر آپ خط لکھ رہے ہیں تو اس خط کی شروعات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے۔ یہی قرآن کریم کا اسلوب ہے اور یہی حدیث رسول کا اسلوب ہے۔ قرآن سے دلیل سورہ نمل ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ سورہ نمل میں 2 بسم اللہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سورہ نمل کے اندر 2 بسم اللہ ہیں۔ قرآن کی یہ واحد صورت ہے، اکیلی صورت ہے جس کے اندر 2 بسم اللہ ہیں۔ ایک تو شروعات میں جو ہے صورت کے شروع میں لکھی ہوتی ہے، سوائے سورہ توبہ کے، سوائے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اور قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں، ایک صورت کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور سورہ نمل کے اندر ڈبل بسم اللہ ہے، 2 بسم اللہ، یعنی 114 صورتیں اور 114 بسم اللہ بھی ہے قرآن کے اندر۔ تو سورہ نمل کے اندر جو دوسری بسم اللہ ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کا جو ہے کیا معاملہ ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو بادشاہ، وہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں ہے۔ سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور یہی صورت ہے جس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ دوسری صورتوں کے اندر ہے لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں، غالباً سورہ سعد یا سورہ صافات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جتنا تفصیل کے ساتھ سورہ نمل کے اندر پورا تفصیل کے ساتھ وَحُشِرَ سلیمان وَجُنُودُهُ کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے جو ہے لشکریوں کو، ان کی فوج کو، ان کی سینا کو جو ہے جمع کیا گیا، اور پھر انہوں نے ان کا جائزہ بھی لیا۔ ان کی حکومت جو ہے ہواؤں کے اوپر چلتی تھی، ان کی حکومت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوائیں چلتی تھی، وہ جس طرف چاہتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا، یہ طاقت اور پاور عطا کیا، جس طرح ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ اگر لوہے جیسی مضبوط چیز کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے تو موم کی طرح پگھل جاتا تھا، جس طرح موم پگھل جاتا ہے، موم بتی جس سے بناتے ہیں، اس طرح لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا اور پگھل جاتا تھا، اور جس طرح چاہتے تھے وہ اس کو موڑ دیتے تھے اور اس سے جو ہے کاریگری کرتے تھے اور چیزوں کو استعمال بناتے تھے، ہتھیار بناتے تھے۔ بہرحال تو یہ اللہ رب العالمین نے معجزہ عطا کیا۔ بہت سارے نبیوں کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے معجزات عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی تھی، زمین پر پھینک دیتے تھے تو اژدہا سانپ بن جاتی تھی، پھر اس کو چھو لیتے تھے، اٹھا لیتے تھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ان کو وہ لاٹھی بن جاتی تھی۔ یہ اللہ رب العالمین نے معجزہ عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بول بالا تھا، تفصیل زیادہ ہو جائے گی، وقت بھی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ حضرت سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین حضرت جو ہے 110 نمبر آیت میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا کہ وہ اگر بیمار کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اگر وہ گنجا رہتا تھا تو اس کے بال اگاتے تھے، اگر وہ بیمار رہتا تھا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو شفا مل جاتی تھی، حتیٰ کہ مردے کو جو ہے وہ زندہ کر دیتے تھے۔ باذن اللہ کا لفظ ہے، ہر معجزے کے بعد، ہر لفظ کے بعد، جو ہر مسئلے کے بعد باذن اللہ کا لفظ ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی پرمیشن سے وہ ایسا کرتے تھے، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ بار بار یہ چیز اللہ رب العالمین ذہن میں بٹھا رہا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ سے یہ کر رہے تھے، اللہ نے ان کو یہ پاور عطا کیا تھا، یہ جنریٹ کیا تھا اللہ رب العالمین نے ان کے اندر یہ پاور اور معجزہ تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا، تو جس کی وجہ سے یہ کر رہے، تو یہ بھی معجزات اللہ رب العالمین نے عطا کیے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو ہے صرف انسانوں کے اوپر نہیں بلکہ جنات کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی۔
پرندوں کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی، چونٹیوں کی زبان وہ سمجھتے تھے، اسی لیے چونٹیوں کی زبان، چونٹی کا ذکر آیا ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ ہم لا یشعرون، اسی لفظ سے جو ہے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورہ نمل، اسی لفظ سے جو ہے سورت کا نام نمل معنی چونٹی ہوتا ہے، نمل کے معنی جو سورت کا نام ہے نمل، نمل کے معنی چونٹی ہوتا ہے، جو باریک جو سب سے چھوٹا جو ہے مخلوق اللہ رب العالمین کی۔ تو بہرحال تو چونٹیوں کی زبان وہ سمجھتے تھے، جبکہ چونٹی اگر چلتی ہے اس کی زبان سمجھنا تو دور کی بات، ہم اس کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوتے ہیں، وہ باتیں بھی کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے، وہ بولتی بھی ہیں کہ نہیں بولتی ہمیں وہ بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ پرندے تو بولتے ہیں، ان کی آواز ہم اور آپ کو سنائی دیتی ہے، یا بسا اوقات جنات کی بھی کوئی انسان آواز سنائی دیتا ہے، کسی کو ڈراتے ہیں تو اس کی آواز محسوس کرتا ہے انسان، اسی طریقے سے دوسرے جانور ہیں اور دوسری مخلوقات کی آواز انسان سنتا ہے، جبریل علیہ السلام کی آواز بھی جو ہے تمام نبی انبیاء سنتے تھے، بسا اوقات بعض صحابہ کرام بھی نے سنا، لیکن وہ انسانی شکل میں جب آتے تھے، جس طرح حدیث جبریل مشہور ہے کہ صحیح بخاری کی کے اندر، صحیح مسلم کے اندر جو حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر کی مشہور حدیث جس کے اندر اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان اور قیامت کی نشانیاں اور احسان کا ذکر ہے، وہ مشہور حدیث حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ حدیث جبریل کے نام سے اسی لیے مشہور ہے کہ اس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے انسانی شکل میں آئے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، اور اس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ كنا جلوس مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علينا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد، یہ پوری ایک صفحے کی حدیث ہے، پوری بہت بڑے لمبے صفحے کی ایک حدیث ہے، اس کے اگر صفحے نکالنے جائیں گے تو 2 صفحے ہو جائیں گے، اتنی بڑی صرف ایک ہی حدیث ہے یہ پوری حدیث۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اسی مجلس کے اندر ایک شخص آتا ہے، اس میں اس شخص کو ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے، لا یعرف منا احد ولا یری علیہ اثر السفر، اور اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں کہ دور سے آ رہا ہو، اگر پاس کا ہوتا تو ہم میں سے کوئی جانتا، آس پڑوس جیسے بھوج کا کوئی ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی جانتا ہی ہے، چلو میں نہیں جانتا ہوں لیکن آپ جانتے ہو سکتا ہے فیصل بھائی جانتا ہو سکتا ہے شعیب بھائی جانتے ہو سکتا ہے حاجی صاحب جانتے ہو، کوئی نہ کوئی تو جانتا ہی ہو، کسی کوئی نہ کوئی مجلس میں کوئی شخص اس کو نہیں جانتا تھا، ایسا انسان تھا، یعنی ہماری سٹی کا بھی نہیں تھا، اور مدینہ اس زمانے میں بہت بڑی بستی نہیں تھی، بلکہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ جتنے احاطے میں مسجد نبوی ہے علی صاحب افضل الصلاۃ واتم التسلیم، اتنے میں صرف مدینہ تھا، آج جتنے میں مسجد ہے اتنے میں پورا مدینہ تھا، تو اب سوچئے کہ اتنے میں کتنے آبادی رہے گی، اور پھر بھی صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، اور اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں دکھائی دے رہے، اور اس زمانے میں ایسا سفر نہیں تھا کہ کوئی ہوائی جہاز سے آ جائے، کوئی اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کر کے آ جائے، بائک سے آ جائے، وہ لوگ یا تو پیدل آتے تھے یا اونٹ سے آتے تھے یا گھوڑے سے آتے تھے یا گدھے سے آتے تھے، کسی ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک ذریعے سے وہ سواری کر کے آتے تھے، اور روڈ بھی نہیں تھے کہ انسان کے اوپر دھول نہ اڑے، بلکہ ریگستان تھا، عرب کا صحرا تھا، کچی زمین تھی، چلنے کی وجہ سے دھول اڑتی تھی تو اس کے کپڑے گندے ہو جاتے تھے، دور سے آتا ہے انسان تو پیر گندے ہو جائیں، کپڑے گندے ہو جائیں، بال گندے ہو جائیں، یہ مسافر کی حالت تھی، عام طور پر یہ مسافروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ سفر کے کوئی آثار دکھائی نہیں، شدید و بیاض السا، اور اس کی وضاحت بھی کی کہ ان کے کپڑے انتہائی سفید، ذرا بھی داغ نہیں تھا کپڑوں کے اوپر، اور شدید و سواد الشعر، بال کالے نہیں بلکہ سخت قسم کے بال کالے تھے کہ ان کے اوپر ذرا برابر بھی دھول کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، بال انتہائی کالے، کپڑے انتہائی سفید، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے، سفر کے نشان بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں، وہ شخص آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کر کے بیٹھ جاتا، 2 زانو یعنی جو ہے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ گھٹنے اللہ کے رسول کے گھٹنوں سے ملاتا ہے، جس طرح ہم اور آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں کے اوپر رکھتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اخبرنی عن الاسلام یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ارکان کے بتاتے، جب آپ بتا دیتے ہیں تو کہتا ہے صدقت، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتی ہیں عجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ سوال بھی پوچھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا، یعنی پہلے سے معلوم ہے جواب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ ایمان کے بارے میں بتلائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے 6 ارکان گناتے ہیں، پھر احسان کے بارے میں بتلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی مختلف نشانیاں، چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں وہ بتلاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتی ہیں کہ فلبثت ملیا، یہ آخر کے الفاظ ہیں، ثم میں نے پوری حدیث کے جو الفاظ تھے جو آپ اور لوگوں کو معلوم ہے بار بار سنا ان کو حذف کر دیا ہے، فلبثت ملیا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ایک لمبی مدت تک ٹھہرا رہا، اس شخص کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چلا، نہ میں نے
پوچھا نہ کسی اور نے پوچھنے کی ضرورت کی. پھر اللہ کے رسول کچھ دنوں کے بعد مجھ سے ملے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ وہ اس دن سوالات کرنے والا کون تھا؟ اس دن جو آ کر کے مجھ سے سوالات کر رہا تھا وہ کون تھا؟ قلت اللہ و رسول عالم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے، یہ تمہیں جو ہے تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. یہ جبریل علیہ السلام تھے یہ تمہیں. اسی لیے اس حدیث کو، یہ بڑی لمبی حدیث ہے اور دین کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے یہ حدیث دین کے اندر. اسی لیے علامہ نووی رحمہ اللہ نے بھی اس کو جو ہے 40 حدیثیں جو دین کی مشہور حدیث ہیں جن کے اوپر دین کی بنیاد قائم ہے، جب 40 نوویہ کی ترتیب دی تو اس کے اندر دوسرے نمبر پر اس حدیث کو رکھا ہے. پہلے نمبر پر انما الاعمال بالنیات کو اور دوسرے نمبر پر اس حدیث کو رکھا ہے. بہرحال یہ دین، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، یعلمکم دینکم، تمہارا دین سکھانے کے لیے تم آئے تھے. یعنی اس حدیث میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے اوپر دین کی بنیاد ہے، دین کا دار و مدار ہے. بہرحال تو جبریل علیہ السلام اس وقت انسانی شکل میں آئے تھے. میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کو بیان کیا کہ انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے جو باتیں کی ان کی آواز کو اور صحابہ کرام نے سنا. اسی طرح اکثر جو ہے جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور صحابہ کرام اس کی باتوں کو سنتے تھے. صحابہ کرام کو ایسا لگتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ جبریل علیہ السلام. اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے بات کر رہے ہیں تو میں نے پوچھا کہ آپ کس سے بات کر رہے تھے اور کیا بات کرتے؟ بہت زور زور سے آوازیں بات کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے. اس طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے کہا کہ یہاں رک جانا اور پھر تھوڑی دور چلے گئے. یعنی وہی کا عالم تھا، حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے تھے. پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر گزری، بڑی دیر گزر گئی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فکر ہونے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے. اب آپ کا حکم تھا تو میں ہٹ نہیں سکتا تھا، آپ نے کہا یہاں سے ہلنا نہیں، لیکن آپ کی فکر بھی ہو رہی تھی اب کیا کروں. آپ ہل بھی نہیں سکتا اور جو ہے اور میرے دل کو چین اور سکون بھی نصیب نہیں ہوتا کہ کیا کروں. اتنے میں نے دو سے آواز بھی سنی اور مجھے زیادہ خوف لاحق ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ گیا، لیکن آپ کا حکم سب سے اوپر مقدم. ایسی حالت میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی لاج رکھی اور وہاں سے ہٹے نہیں. پھر کچھ دیر گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو ذر نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ میرے ساتھ یہ بیتی، میرے دل کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، میں ان سے باتیں کر رہا تھا اور وہ تو پڑوسی کے بارے میں مجھ سے جو ہے تکرار کر رہے تھے کہ ان کے حقوق کے بارے میں. بہرحال تو وہاں پر بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبریل علیہ السلام کی آواز کو سنا، اگرچہ دیکھا نہیں لیکن آواز کو سنا. تو فرشتوں کی آواز کو بھی سنا، جنوں کی آواز کو بھی، پرندوں کی آواز کو بھی ہم اور آپ سنتے ہیں، لیکن چونٹی کی آواز کو ہم اور آپ سنتے نہیں ہیں. پھر بھی اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ ان کی زبان سمجھتے تھے. صرف سنتے نہیں تھے بلکہ سمجھتے بھی تھے. ہم پرندوں کی آواز سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، جانوروں کی آواز سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، چونٹی کی تو آواز ہم سنتے بھی نہیں ہیں، سمجھنا تو دور کی بات ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام سنتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے. یہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ خوبی عطا کی تھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں پر. بہرحال ان کے لشکر میں جو ہے جہاں انسان تھے، جنات تھے، وہیں پرندے بھی تھے. انہوں نے جائزہ لیا. وتفقد الطير قال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد. حضرت سلیمان علیہ السلام سردار تھے اور سردار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے قوم کی خبرگیری کرے، اپنے رعایا کی خبرگیری کرے اور ان کے احوال معلوم کرے، ان کی کوائف، ان کی کیفیتیں اور ان کے حالات کا پتہ لگائے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو اتنی حکومت کرتے تھے تو پتہ لگایا، پرندوں کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ایک پرندہ غائب ہے، اس کا بھی احساس کیا، حاضری لیتے تھے. کہا وتفقد الطير، پرندوں کا جائزہ لیا تو انہوں نے کہا کہ ایک پرندہ ہدہد نہیں دکھائی دے رہا، ایک پرندہ غائب تھا. تو اس کا بھی احساس ہو گیا ان کو کہ یہ پرندہ کب احساس ہوا، انہوں نے جائزہ لیا. اور حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی جب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی تو انہوں نے بھی اس چیز کا احساس پیدا کیا جب مریم علیہ السلام کے پاس مسجد کے اندر، محراب کے اندر جب بے موسم کے پھل دیکھے
تو انہوں نے پوچھ لیا کہ پھل کہاں سے آئے ہیں، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ بہرحال پوچھنا چاہیے، ایک جو ہے ذمہ دار جو ہے ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اس کے اندر، اور وہ اپنے اگر بچوں کے اوپر ذمہ دار ہے تو اپنی لڑکی کے اوپر، اپنے لڑکے کے اوپر کوئی نئی چیز لے کر کے آتا ہے تو اس کو پوچھنا چاہیے، احساس ہونا چاہیے یہ چیز کہاں سے لائی، تم کو کس نے دی ہے، کہیں غلط سورسز کے ذریعے سے تم اس چیز کو نہیں لے کر کے آئے ہو، یا کہیں زیادہ وقت لگا دیا تو کہاں تھے آج کہاں چلے گئے تھے؟ یہ ساری چیز تحقیق کرنی چاہیے انسان کو، اور دونوں نبیوں علیہ السلام کے قصوں سے اور واقعات سے ہم اور آپ کو یہ سبق بھی ملتا ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا اور کہا کہ ہدہد کہاں ہے؟ اگر وہ کوئی دلیل نہیں لے کر کے آیا، اگر کوئی عذر اپنی غیر حاضری کے اوپر نہیں لے کر کے آیا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، او لأذبحنہ، یا ذبح کر دوں گا، لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو سخت سزا دوں گا، سخت عذاب دوں گا، او لأذبحنہ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اس سے جو ہے علماء کرام نے یہ بھی مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ایک استاد یا ایک ذمہ دار جو ہے اپنے ماتحت لوگوں کو اگر وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہلکی پھلکی یا جو مناسب سزا سمجھتا ہے وہ سزا دے سکتا ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نبی تھے، اور نبی سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے امت کے لیے، اور خاص طور سے جانوروں کے لیے وہ رحم تھا، لیکن جو ہے ذمہ داری کا جو احساس ہوتا ہے وہ بڑا احساس ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ کوئی عذر نہیں لے کر کے آیا تو میں اس کو یہ سزا دوں گا۔ بہرحال ابھی فمکث غیر بعید، ابھی تھوڑی دیر ہی بیٹھے تھے کہ وہ حدود آیا اور اس نے بتلایا کہ جئتک من سبأ بنبأ یقین، میں ملک سبا سے آ رہا ہوں اور یقینی خبر لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک پرندے نے بھی ہوائی فائرنگ نہیں کی، ایک پرندے نے بھی ہوائی فائرنگ نہیں کی کہ میں نے سنا ہے یا لوگ کہتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ کہا کہ بنبأ یقین، نبا مانے خبر، نیوز، یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ، میں نے پایا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے بذات خود تحقیق کی ہے اس چیز کی، انی وجدت امرأۃ۔ ایک پرندے کے اندر یہ احساس تھا کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ خود سے تحقیق کرنی چاہیے، اور اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے کیوں گئے تھے؟ کسی نے بتایا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، پہلے مرحلے میں تو کسی نے بتایا ہوگا یا کسی کے بارے میں کچھ سنا ہوگا، تب جا کر کے تحقیق کرنے کے لیے گئے تھے اور اپنی جگہ سے غیر حاضر ہو گئے تھے اور اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا، اسی لیے تو گئے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب ان کا جائزہ لیا تو ان کو گم پایا، ورنہ جو ہے حدود کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی جگہ اور اپنا کیمپ چھوڑ کر کے، اپنا خیمہ چھوڑ کر کے، یا اپنے جو ہے سینا کو چھوڑ کر کے کہیں اور جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کسی نے بتایا ہوگا یا کچھ سنا ہوگا، اس تحقیق کے لیے وہ گئے تھے اور یہ ثبوت لے کر کے آئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خاموش رہ گئے، اور پھر کہا، وہ حدود نے یہ بھی بتایا کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا، یہ پوری سورہ نمل کی آیتیں ہیں، کہا اس کا ایک بڑا عرش بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون عرش لے کر کے؟ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ہدہد کے ذریعے سے خط لکھ کر کے بھیجا، اسی ہدہد کے ذریعے سے خط لکھ کر کے بھیجا، اور کہا اسی لیے یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ جو ہے ہم اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو کسی بھی چیز کی ذمہ داری اسی شخص کو سونپنی چاہیے جو اس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط دے کر کے ان لوگوں کے پاس انہی کو بھیجا جو ان کی خبر لے کر کے آیا تھا، یہ نہیں کہ کیا معلوم تم غلط کہہ رہے ہو یا صحیح کہہ رہے ہو، اور ایک شخص کی خبر بھی اگر وہ سچا ہے، معتبر ہے، تو اس شخص کی خبر بھی قابل قبول ہے اور حجت ہے، ایک شخص کی بھی خبر قابل قبول اور حجت ہے۔ یہ سب قرآن کے مفاہیم ہیں اور قرآن کی تفاسیر ہیں۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہی کو بھیجا، اگر چاہتے تو کسی انسان کو یا کسی جن کو بھی بھیج سکتے، جس طرح عرش لانے کے لیے ان کا تخت، عرش مطلب تخت لانے کے لیے جو ہے ایک اہل علم کو بھیجا تو وہ پلک جھپکتے میں لے کر کے آ گیا، اور جن نے بھی کہا کہ میں، اور پوچھا تو اپنی محفل سے، میٹنگ والوں سے کہا کہ کون لے کر کے آئے گا، تو تخت لانے کے لیے اپنی میٹنگ میں، اسمبلی ہال میں مشورہ کیا، اور جو اہل علم موجود تھے، جو انسان اور جنات جو موجود تھے، ان کی مجلس میں، ان کی میٹنگ میں جنات بھی شریک ہوتے تھے۔ قال عفریت من الجن، قال عفریت، آگے جو ہے وہ جو تخت لانے کی بات ہے، کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک جنوں کے طاقتور دیو ہیکل جن نے کہا کہ میں اس کو لے کر کے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، یعنی اٹھنے میں، آپ کو بیٹھے ہیں، آپ کو اپنی کرسی سے اٹھنے میں کتنا ٹائم لگے گا، اتنے میں لے کر کے آ جاؤں گا، یعنی آدھا سیکنڈ یا 1 سیکنڈ، اتنے میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان
قبل ان يرتد الیک طرف، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکتے میں لے کر کے آ جاؤں گا. اتنا کہا اور موجود اتنے میں تو پلک جھپک گیا اور اتنے میں سلیمان علیہ السلام کے سامنے لے کر کے آ بھی گیا. اتنے میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آ کر کے سامنے لے کر کے بھی آ گیا، کیونکہ پلک جھپکنا اتنا کہا اور پلک جھپکنا ہو گیا، اتنا کہا اور پلک جھپکنا ہو گیا اور تخت جو ہے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے موجود پایا. بہرحال تو یہ تو بات کیا ہے. اس سے پہلے جو ہے حدود کو جب بھیجا تو یہاں سے بھی یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ انسان کو اسی شخص کو ذمہ دار بنانا چاہیے جو اس کا اہل ہو، جو اس کا حقدار ہو، اور نااہل کو ذمہ دار بنانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کیف اضاعتھا، امانت کو ضائع کرنا کیسے ہوگا؟ امانت کے ضائع کرنے کا کیا مفہوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب عہدہ یا منصب یا معاملہ یا مسائل کا حل کسی نااہل کو سونپ دیا جائے، یا جو لائق نہ ہو، یا عام زبان میں اس کو نالائق کہہ رہے ہیں، لائق نہیں یعنی نالائق یا نااہل کو سونپ دیا جائے. نالائق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لائق نہیں ہے، لائق نہیں. اگرچہ ہمارے عرف عام کے اندر جو ہے، عادت کے اندر وہ اس کو برا لفظ یا گالی کے طور پر بسا اوقات استعمال کرتے ہیں، لیکن اس لفظ کا معنی یہی ہے کہ وہ لائق نہیں ہے، لائق نہیں ہے. اہل نااہل یعنی وہ اس کا اہل نہیں ہے. بہرحال جب ایسے لوگوں کو سونپ دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو، یہ قیامت کی نشانی ہے. اور امانت کے ضائع ہونے میں جہاں عہدہ بھی ہے تو امانت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. امانت کے اندر مشورہ بھی آتا ہے، مجلس کے اندر بات کہی گئی وہ بھی امانت ہے، دین پورا دین اور پوری شریعت بھی امانت ہے، اللہ کی باتیں بھی امانت ہیں، رسول کی باتیں بھی امانت ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ کی خیانت نہ کرو، رسول کی خیانت نہ کرو. کیا اللہ نے ہمارے پاس کچھ امانتیں رکھی ہیں کہ ہم اللہ کی خیانت نہ کریں؟ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، یہ امانت دی ہے، ہم اور آپ کو دین ہمیں دیا ہے، امانت دی ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی ہے. اللہ کے رسول نے کیا ہمارے پاس کچھ سامان رکھا ہے دنیاوی؟ نعوذ باللہ نہیں. اللہ کے رسول نے حدیثیں پہنچائی ہیں، دین پہنچایا ہے، یہ امانت ہے، اس کے اندر خیانت نہیں کر سکتے. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنی امانتوں کا بھی خیانت نہ کرو اور تم جانتے بوجھتے ہو. تو اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں اور آپس میں معاملات یہ بھی امانتیں ہیں. پورا دین امانت ہے، پوری شریعت امانت ہے، قرآن امانت ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں کے اوپر پیش کیا، زمین کے اوپر پیش کیا، پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، ان تینوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کو اٹھایا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، وہ ظالم بھی ہے، وہ جاہل بھی ہے. کیونکہ یہ جس کی صفت ہے اس کے اندر اس کی اپوزٹ صفات بھی پائی جا سکتی ہیں. لیکن پہاڑوں کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ ظالم ہے. کبھی پہاڑ کو ظالم کسی نے کہا ہے، کبھی پہاڑ کو کسی نے جاہل کہا ہے، کبھی آسمان کو کسی نے ظالم یا آسمان کو کسی نے جاہل کہا ہے، کبھی جو ہے زمین کو کسی نے ظالم یا جاہل کہا ہے. نہیں، ان چیزوں کے اندر یہ صفت ہی نہیں ہے. جب یہ صفت نہیں پائی جاتی تو اس کے اپوزٹ بھی، ظالم کی اپوزٹ عادل، جاہل کی اپوزٹ عالم، جب یہ چیز ہی نہیں پائی جاتی ہے تو اس کی اپوزٹ بھی بدرجہ اولا ان چیزوں کے اندر نہیں پائی جاتی. اس لیے انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس امانت کو انسان نے اٹھایا، وہ ظالم ہے، وہ جاہل ہے. اگر عمومی طور پر انسان ظالم ہے تو وہ عالم بھی بن سکتا ہے، عادل بھی بن سکتا ہے. جس کے اندر یہ صفت پائی جائے تو اس کے اپوزٹ بھی اس کے اندر پاسبل ہے، یہ اس کے اندر امکان موجود ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کیا کہ اس کے اندر یہ چیز کی صلاحیت ہے، ایبیلٹی ہے، قابلیت ہے کہ وہ اس چیز کو اٹھا سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب، اور یہاں امانت سے مراد پورا دین ہے، خاص طور سے قرآن ہے، خاص طور سے قرآن. اسی لیے قرآن کے نازل ہونے کا سورہ حشر کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے خوف سے، ڈر سے. بہرحال پہاڑ تو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اللہ کے اس کلام کو، لیکن انسانوں نے اٹھانے کی طاقت ہے. بہرحال تو یہ باتیں تھیں کہ اللہ رب العالمین کے جو ہے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ملکہ سبا کو، جو سبا ملک کی جو رانی تھی، کوئن تھی،
وہ ہدہد نے جو خبر دی اس زمانے میں کہ وہ چاند کی پوجا کر رہے تھے، وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، وہ غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ عورت تھی، سب سے بڑی ہے کہ وہ حکمران جو ہے وہاں کی عورت تھی۔ تو انہوں نے تعجب سے کہا، سلیمان علیہ السلام نے ان کے پاس خط لکھا اور اس خط کی شروعات کی، اور اس خط کو جب اس جو ہے ملک سبا نے پڑھا، اپنے اسمبلی ہال میں پیش کیا، تو اس کو پڑھا، کہا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس خط کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ ایک نبی نے ایک غیر مسلم کو خط لکھا، ایک عورت کو خط لکھا، جو ہے کسی کو خط لکھا تو اس کی شروعات بسم اللہ سے کی۔ آپ کسی کو بھی خط لکھیں تو بسم اللہ سے شروعات کریں، غیر مسلم کو خط لکھیں تو شروعات کریں اس سے۔ کوئی عورت اگر کہیں کی مکھیہ منتری ہے یا کسی ملک کی جو ہے رانی ہے، تو آپ اس کو بھی اگر لیٹر لکھ رہے ہیں، آپ کے اندر وہ اہلیت ہے، تو آپ اس کی شروعات بسم اللہ سے کریں۔ آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوگی، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی 6 ہجری کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد جتنے بھی جو ہے دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے، چاہے وہ کسریٰ کو، ایران کے بادشاہ کو جو کہ فارس کا بادشاہ مجوسی تھا، چاہے وہ روم کا بادشاہ جو کہ عیسائی تھا، چاہے وہ مصر کا بادشاہ مقوقس، اس کو آپ نے لکھا ہو، یا نجاشی بادشاہ کو لکھا ہو، یا اس کے علاوہ دوسرے جو چھوٹے چھوٹے حکمران تھے عراق کے اندر، ہیرا کے اندر، یا یمن کے اندر، جتنے بھی آپ نے حکمرانوں کو یا سرداروں کو یا قوم کے بڑے بڑوں کو جو آپ نے خط لکھا، سارے خطوط کی شروعات جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اور آج بھی وہ خطوط تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ اردو اگر کسی کو آتا ہے تو الرحیق المختوم جو سیرت کے اوپر مانی جانی کتاب ہے اور سیرت کے مقابلے میں پہلا انعام حاصل کر چکی ہے، اس کے اندر پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے خطوط کا تذکرہ ہے، اور سارے خطوط کا مضمون اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں لکھا ہوا، اور سارے خطوط کی جو ہے شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ تقریباً 10 سے زائد خطوط کا وہاں تذکرہ ہے، اور سارے خطوط کی شروعات جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ آپ نے جتنے بھی بادشاہوں کو خطوط لکھے، بلکہ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اس خط کی شروعات آپ بلکہ اس کے اندر قرآن کی آیتیں بھی لکھی۔ آپ نے جو خط لکھا تھا جو ہے روم کے بادشاہ کو، قیصر کو جو آپ نے خط لکھا تھا، اس کے اندر قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ قرآن کی آیت بھی لکھی تھی، قرآن کی آیت۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ غیر مسلم ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ قرآن کی بے حرمتی کریں گے، نہیں، آپ ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے اس کو دعوت دیں گے، اور بسم اللہ کے ذریعے آپ اپنا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، آپ اپنا دوسروں کے لیے آپ اپنا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اتنی ساری تمہید اور تفصیل باندھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اور آپ کے اندر اکثر لوگ جو ہے اس طرز انداز کو، نبوی طرز انداز کو، قرآنی طرز انداز کو بلا بیٹھے ہیں، اور اس کی جگہ پر نمبروں کو جگہ دے دی ہے، نمبروں کو جگہ دے دی ہے، جبکہ وہ نمبر اگر اس کے ہیں کہ نہیں وہ بھی کنفرم نہیں ہے، وہ بھی کنفرم نہیں۔ اگر کنفرم مان بھی لیا جائے تو بھی یہ بدعت ہے، کیونکہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ قرآن کی توہین ہے۔ آپ نے قرآن کے الفاظ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہر سورت کا حصہ نہ بھی مانے تو سورہ نمل کا تو یہ حصہ ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے، اور اس قرآن کی آیت کو آپ نے لفظ الفاظ سے بدل دیا۔ اگر کسی کا نام جو ہے احمد ہو یا محمد ہو یا عادل ہو یا زید ہو، اور زال یا دال کے حروف ملائے جائیں اور ان کے جتنے نمبر بنتے ہیں 10، اگر مان لو زا کے اگر 10 نمبر ایگزامپل کے طور پر، یا کے 5 نمبر اور دال کے جو ہے 7 نمبر، تو کتنے نمبر ہوئے؟ 22 نمبر ہوئے۔ اگر اس کو کہا جائے کہ اے 22 نمبر، اگر اس کو اس نام سے بلایا جائے، اس کا نام زید نہ کہا جائے، اس کو کہا جائے اے 22 نمبر ادھر آؤ، اے 22 نمبر یہ جو، کتنا ناراض ہوگا وہ شخص۔ ہم اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے ہیں، اپنے ذات کے لیے یہ چیز پسند ہے، اللہ کے کلام کے لیے یہ چیزیں ہم نے پسند کر لی، اس کو گوارا کر لیا۔ کیسے؟ یہ قرآن کی توہین ہے۔ ہم اپنی ذات کے لیے بے عزتی شمار کرتے ہیں، تو اللہ کے ذات کی، اللہ کے کلام کی بے عزتی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو نمبروں سے بدل دیا ہے؟ جبکہ قرآن کا طریقہ یہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تو اس کی شروعات، وہ کافر کو خط لکھا تھا، کسی مسلمان کو نہیں لکھا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر بناتے ہیں تو اپنے گھر جس میں ہم خود رہ رہے ہیں اور بڑے بڑے ایمان کے دعوے دار ہیں، اس گھر کے اوپر بھی بسم اللہ لکھنا نہیں کہتے۔ حالانکہ بسم اللہ بھی لکھنے کا ثبوت نہیں ہے، لیکن آپ اس نمبر کو جو بسم اللہ کا قائم مقام مانتے ہو، اس اعتقاد کے ساتھ کیوں لکھتے ہو اس کو؟ گویا کہ آپ کا اعتقاد تو یہی ہے۔ آپ ایک مسلمان کو بھی خط لکھتے ہو تو اس کی شروعات بھی بسم اللہ سے نہیں کرتے ہو، جبکہ نبیوں نے تو کفار کو بھی خط لکھا ہے، اور کفار بھی کیسے کفار؟ جو سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے تھے، جو دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے تھے، جو کفار تھے، اصلی کفار تھے، جنہوں نے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار ہی نہیں کیا تھا، ان کفار کو جو ہے خط لکھ رہے تھے تو بسم اللہ کی شروعات کر رہے تھے۔ قرآن کے اندر بھی اس کا ثبوت، حدیث کے اندر بھی اس کا ثبوت ہے۔ تو ایک مومن کا طریقہ یہ
یہی ہوتا ہے کہ اپنے ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کرتا ہے، اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے جو ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے ہر کتاب اور ہر رسالے کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے، اور اس کتاب کی بھی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، اور کہا وَبِهِ نَسْتَعِينُ، اور اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا کافی تھا، لیکن اپنے عقیدے کو مضبوط کیا، دعا سکھلائی، رہبری کی، طالب علم کی رہنمائی کی کہ مدد بھی اللہ سے ہی مانگنی۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا وَبِهِ نَسْتَعِينُ، اور اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے تمہید مختصر تھی، جس کے اندر جو ہے وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبوی طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جب تک زندہ رکھے تو ایمان پر، اسلام پر، اعمال صالحہ پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔